رضا بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلکیں کیوں ضروری ہے، فرقے کیوں ضروری ہیں مسلک چھوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جب تک ظاہری حیات تھی اس وقت کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی ایسی گروہ بندیاں نہیں تھی۔ جب آپ گروہ بندیاں تھیں رضا بھائی؟ جی منافقین تھے؟ نہیں، اس معنی میں گروہ بندیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مسالک ہیں، اس حوالے سے فرقہ بندیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے کہ علیحدہ گروہ اب دیکھا جائے، ہاں جی بالکل، منافقین کا وہ تو الگ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، غیر مسلمان تھے؟ ہاں جی، نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں، ظاہری بات ظاہری اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر تھا، مسلمان نہیں تھے۔ اچھا خیر ہشام صاحب کی وہ رائے ہے، لیکن بظاہر ان کے اوپر اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر ہی تھا ان کا۔ اس میں یہ کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس کے بعد جو ہم شریعت، دین، اسلام، قرآن لے رہے تھے، اب وہاں پہ مختلف تھے۔ جیسے ایک گروہ تھا جس نے کہہ دیا کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ دوسری طرف جیسے ہشام صاحب نے اشارہ کیا کہ جو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب جیسے یہیں پہ جیسے انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ شیعہ کو منفی معنی میں لیتے ہیں، اسی طرح دوسرا گروہ جو شیعہ نے حیدر کرار ہے وہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اِنَّ مِن شِیعَتِی لَإِبْرَاہِیم، کہ جناب نوح کے شیعہ جناب ابراہیم تھے، یعنی اب وہ اسے مثبت معنی میں لے جائیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، رسول نے کہا وہ ناجی ہوگا۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ کی تفسیر میں کہ جو صاحبان ایمان ہے، عمل صالح کیا، وہ بہترین مخلوق ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو رسول نے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوگے۔ یہاں پہ شیعہ کے لفظ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی جو حضرت علیہ السلام کا پیروکار ہے، فالوور ہے، شیعہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن جو میں اصل پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جسے دینی مرجع سمجھ رہا تھا، تو اس اعتبار سے چونکہ مختلف آراء سامنے آئیں، آیات کے حوالے سے، روایات کی تشریح کے حوالے سے، تو پھر وہاں پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ اور یہاں پر جب اختلاف امتی رحمہ کہا جاتا ہے کہ مختلف، جیسے اشارہ بھی کیا گیا، مختلف آراء، اور کچھ علماء اس کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحدت کے لیے وہ معنی بھی بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ عربی معنی میں ایک اختلاف بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی رسول خدا نے فرمایا اگر میری امت کے افراد بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آئے جائیں تو یہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے جو بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں، میں کہوں گا جب فرقہ بندیاں ہوتی ہیں وہاں پہ غلط فہمیاں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے غلط فہمیوں کی بنیاد اس کی ہوتی ہے یا اس کی بنیاد کم علمی یا اپنے علم تک محدود رہنے سے ہوتی ہے؟ جو غلط فہمی کا میں کہنا چاہتا ہوں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اور وہ غلط فہمی اس کے پیچھے کم علمی ہوتی ہے، اور بسا اوقات کچھ معاشرے کا پروپیگنڈا۔ اس کا مطلب پاکستان کے اندر اس وقت کم علمی ہے جو اتنے سارے فرقے ہیں، یا اسلام میں اتنی کم علمی ہے کوئی اتنے سارے فرقے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ اللہ نے ترجیح کس کو دی؟ مولوی کو نہیں دی، عالم کو نہیں دی، کسی امیر آدمی کو نہیں دی، کس کو دی؟ علم والے کو۔ تو اسی میں کیا ہم پیچھے رہ گئے؟ نہیں، یہاں پر ہر بندہ جس کے پیچھے ہے وہ اسے اہل علم سمجھتا ہے۔ اب جیسے ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہوتی ہے جس علم منطق میں کہتے ہیں کہ جاہل مرکب، جاہل مرکب اسے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ جاہل ہے، دوسرا اسے یہ بھی نہیں پتا میں جاہل ہوں، ہاں یہ مرکب ہے، جاہل مرکب، یعنی دو جاہل ہے، وہاں پر دو جہل ہیں۔ تو در حقیقت یہ ہے بسا اوقات ہم جسے اہل علم سمجھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اہل علم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ میں اگر ایک چیز عرض کروں، لیکن یہاں پہ ایک دوسری طرف یہ دیکھیے نا کہ امام شافعی لیں، مالک لیں، امام ابو حنیفہ لیں، امام حنبل لیں، سارے لوگ عالم ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ سارے قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب اور یہ رحمت بننے کی بجائے مثال دیکھیے فروعی اختلاف کی ہے۔ فروعی اختلاف جو ہے ایک مطلب عقیدے کا نہیں ہے، ہاں جی، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اور فروعی اختلاف بس اوقات ایک مسلک کے بھی جو مجتہدین ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ حدیث فہمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ کس چیز کا اختلاف ہوتا ہے پھر؟ اور وہ حدیث فہمی کی بنا پہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر عقیدے کا نہیں ہوتا تو رفع دین کرنا مثال کے طور پہ یہ عقیدے کا فرق ہے یا کس چیز کا فرق ہے؟ نہیں، یہ عقیدے کا نہیں، یہ فروعی اختلاف، یہ فروعی ہے۔ لال بھائی یہ فروعی کیا ہے؟ فروعی کیا چیز ہے؟ جی، جیسے فرع سے کیا مطلب ایسے؟ جو اصل نہ ہو بلکہ جزو ہو، اصل نہ ہو، تنا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لال بھائی،
اور وہ جو ٹہنی تنے سے نکل رہی ہے. دو چیزیں بھائی اسلام میں، دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عام فہم انداز میں بتاتا ہوں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عقیدہ ہم سب کا ایک جیسا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول، چاروں کی مسلکیں ڈفرنٹ ہیں. نہیں میں آپ کو یہی بات بتانے لگا. عقیدہ سب کا ایک ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، یعنی جو عقیدے ایمان کے اوپر کتابیں ہیں، بیسک نرسری، بیسک نرسری ساروں نے پڑھی ہے. میں آپ کو پانچویں میں جا کے پھڈا پڑ جاتا ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے عبادت کی ادائیگی میں. ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فروعی ہے، لیکن اس کی دلائل ہم اپنے اپنے آپ اس فروحی یعنی کہ ایک پارٹ یا ایک کیا کہنا چاہیے جز کے مسئلے پہ لوگوں کو ان کی نماز کی قبولیت یا ناقبولیت کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں بھائی. بالکل. تو یہ فروحی کیسے ہوا؟ فروعی ہے نا یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں اس سے اپوزٹ، جس کے اوپر ہم چند چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بین المسالک ایک ایسی نہیں ہوتی، بین المذاہب بھی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے. جو آپ چاہتے ہیں نا وہ پیغام یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب یہ ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہ اس کلمے کے اوپر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے. ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم چاروں کے درمیان معاشرتی معاملات میں 1% اختلاف دکھا دیں. چاروں کے نزدیک غیبت غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، حرام خوری غلط ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نرسری جو ہے ساروں نے پاس کر لی ہے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، معاشرتی معاملات میں ہمارا کوئی ایک اختلاف بتائیں. سب زنا کو برا سمجھتے ہیں، آپ لوگ آپ نماز پڑھتے ہیں نا سارے، آپ سارے نماز پڑھتے ہیں نا اپنے اپنے طریقے سے. میں بتاتا ہوں. آپ نے سوال کیا، ابھی آپ نے عاقر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا علم کی کمی ہوگی ہے پاکستان میں؟ نہیں. اب میری بات یہ جو پرائمری والی بات ہے نا یہ نہیں اب آپ نے کرنی. میں بتانے 5ویں سارے پاس ہیں، یہ نہیں کرنی. اب 6ٹھی کلاس میں آ اب 6ٹھی کلاس کی خانہ کعبہ میں جا کے آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لے. سن لیجیے، پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ جا کے سارے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں. او بھائی خدا کا واسطہ ہے وہ جو بتائیں پڑھتے ہیں سیف اللہ بھائی؟ آپ پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں تو وہ کون ہے جو نہیں پڑھتے؟ وہ بتائیں نا، نام لیں. آپ نے بتانا. میں کمال بات ہے. اچھا سنے نا، جو وہ نہیں اس کو اپنا امام نہیں مانتے. سوال پڑھتے یہ وہ غلط ہے کرتے. ایسے ہیں لوگ وہ مسلمان ہے کہ نہیں آ کے نمازوں کو کلمہ گو تو ہوتے ہیں، آ کے ریپیٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہاں پڑھ لیتے ہیں آپ ایک دوسرے کے بالکل پیچھے؟ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، 100 دفعہ پڑھتے ہیں سارے. سر میرا تو منہج ہی الگ ہے. سنیں ذرا بات. سینٹ اینتھنی گئے ہیں آپ اسکول کبھی؟ جی سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں ہے، اس کے سامنے مسجد ہے، گیا ہوں. اس کے ممبر پہ لکھا ہوا ہے ہاں مجھے محراب پہ سر وہ کہ یہاں پہ فلاں لوگ نہ آئیں. تو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہاں فلاں انہوں نے تو آپ کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے. گزارش تو سنیں نا، نہ کریں، سیاسی گفتگو نہیں کرنے کرنی. لگے سیاسی گفتگو. بنیادی بات بھائی وہ نہیں کرتے. آپ نے ممبر پہ لکھ کے ایک پتھر کی سل پہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ فلاں کے علاوہ باقی سارے لوگ غیر مسلمان ہیں، وہ یہاں نماز نہ کریں. حنفی بریلوی کی ہے اور غیر بریلوی کا یہاں آ کے نماز پڑھنا منع ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. سنیں اب میری بات تو سن لینا. بات یہ ہے مٹائیں انہیں، مٹاتے ہیں آپ بھی مٹائیں. ہماری مٹائیں انہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل. میں وقفے پہ جاؤں گا.